لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماقبل میں قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت بہت عموم کرتی ہے. ابھی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، اور یہ بیان کیا کہ سب سے افضل جو شعبہ ہے، جو حصہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہا بیان کی ہے کہ یہ ایمان ہے، اس کا سب سے نچلا حصہ، سب سے کم درجہ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کی جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کا سب سے چھوٹا اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو سائڈ میں کر دے. ہے نا اسلام؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ کسی روڈ پر جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی روڑا پڑا ہوا جو ہے اس کو سائڈ میں کر دیا. زیادہ بڑا ہے ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیا، چھوٹا ہے تو اس کو پیر سے سرکا دیا، بیٹھ مار کام کیا کہ اس کو سائڈ میں کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادناها اماطۃ الاذى، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بات ختم ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے ہماری سمجھ کے مطابق.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز میں آگے بات بیان کی ہے، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی؟ کوئی کہنے لگے کہ بھائی 70 حصے بتائے ہیں، کون کون سے حصے ہیں؟ تو بہت سارے اس کے اندر قسمیں نکل جائیں گی، اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بہت سارے قسمیں نکلیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بات کو جو بیان کیا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ قوم ایسی آنے والی ہے جو حیا کو اپنے اندر سے نکال چکی ہو۔ یورپ، امریکہ، مغرب جس طرف بھی جا رہا ہے اسی طرف ہماری قوم بھی نکلی جا رہی ہے، اور بڑھ چڑھ کے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ وہ ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، آپ کو پتہ ہے یہ حیا ہے کیا؟ حیا کہتے ہیں کسی بیکار چیز کو کرنے پر اور اس کو دیکھ کر انسان کو گھن محسوس ہونے لگے۔ آج ہمارے یہاں گھن کی چیز کو خوشی کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، اس کو ہم نے پھر ڈکشنری سے نکال دیا کہ یہ حیا ہے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بیٹھے ہوئے بیچارے، نیا نیا اسلام آیا ہے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، نئے نئے مسلمان ہوئے، ایسے ہی بیٹھے ہیں تو اپنی لنگی کا دور تھا، وہ گھٹنے سے تھوڑی اوپر، جس کو آج ہمارے یہاں جیسے پھرتے ہیں نا، انڈر ویئر میں کچھے پہنتے ہوئے اور گھوم رہے ہیں، نہا رہے ہیں، ایسے ہی پتہ ہی نہیں، تو بیچارے ایسے ہی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا ارے یہ تو صدر میں داخل ہے، آپ اس کو کھولے ہوئے، یہ تو صدر میں داخل ہے۔ وہ تو ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تاکید فرمائی کہ بھائی یہ تو آپ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نامناسب چیز کو دیکھ کر کے جس انسان کے دل میں یہ بات پھٹک جائے کہ یہ بیکار ہے، تو سمجھے اس کے اندر تھوڑی بہت حیا ہے۔ آج ہماری قوم کیسے لباس، کیسے بوٹ سوٹ، عجیب طرح کا انداز ہے، اور سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے اونچے درجے کے لیول پر پہنچ چکے، اونچے لیول پر پہنچ چکے۔ ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں جو آگے چل کے سیاہ ستہ کے بھی جو مصنفین ہیں، حدیثوں کی جو بڑی بڑی کتاب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جو لکھنے والے ہیں ان کے بھی آگے چل کے جو استاد بنے ہیں، کیا ان کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ چلنے لگے تو ایک بزرگ بیچارے پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مذاق کے طور پر ان کو روکا کہ ادھر آؤ، اور ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ جب دھمکی دینے لگے اور ڈرانے لگے تو ان کو بیچاروں کو خوف ہوا کہ یار یہ ایسا آدمی ہے، اس کا دماغ سٹک گیا تو کچھ کر بھی سکتا ہے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت گڑبڑی کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کبھی دل میں آیا کسی کو قتل بھی کر دیا، مان ڈانٹ کر دی، اور اپنا کام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بیچارے محدث جو تھے پھر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔ یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی انداز ہے حدیث سننے کا، بیکار کی بات ہے۔ حدیث سننے کے لیے جس کو آنا ہوتا ہے چلو وہاں پہنچو، اور وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث سننے والے کون سے حضرات ہیں، کس قدر اہتمام سے اور ادب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں۔ لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے کہا کہ اچھا ہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا،
تو انہوں نے حدیث پوری سند بیان کرنے شروع کر دی. احمد بن یونس آگے چل کر کے حدیث بیان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے. جب اس کی حیا ختم ہو گئی تو ان کو بہت ایک دم ان کی دل پر اثر کیا اس بات نے، اور فوراً اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اس طرح کا کام نہیں کروں. اور نہائے دھوئے اور ان کے ساتھ چل پڑے، اور حدیث کے اتنے بڑے امام بنے کہ سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، کتاب کو لکھنے والے ہیں، ان کی استاد بنے. ان کا نام ہے عبداللہ بن مسلمہ الخان. کتنے زبردست، بہت ساری روایات ان سے امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے قرآن نبی نے فرمایا، مجھ سے قرآن نبی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا. بہت ساری حدیث چاہیے. تو کتنی زبردست چیز تھی کہ ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے، لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے کبھی اپنے دل سے نہیں کہی، کبھی اپنے من سے یہ باتیں نہیں کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بیان کرتے ہیں، جو بھی بات تم کو بتلاتے ہیں، وہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جاتی ہے. بعض مرتبہ ہمارے دل میں آتا ہے، خیال میں آتا ہے کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بول دیا. نہیں، وما ينطق عن الهوى، آپ کی زبان نہیں اٹھتی تھی اپنی خواہشات کی جانب سے کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ بول پڑے اور لوگوں کو بیان کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو بیان کیا، آگے چلتی. ایک مثال دکھاؤں آپ حضرات کو، مردوں کو کس قدر اور عورتوں کو کس قدر حیا کرنی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں اکمل الحیاء والایمان، اکمل الحیاء والایمان. کبھی سوچا ہے اس کا مطلب ہے کیا؟ اکمل کہتے ہیں بہت زیادہ مکمل، سب سے زیادہ جو حیا والے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اکمل الحیاء والایمان، کہ سب سے زیادہ حیا والے کون ہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی پہن رکھی ہے، وہ دور کوئی تھا، چادر ڈال کے اور اپنی لنگی پہن لی بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر تو سارا ڈھکا ہوا تھا، آپ کی لنگی تھوڑی سی گھٹنے سے اوپر تھی، تھوڑی سی ایک دل، پورا گھٹنا کھلا ہوا نہیں تھا. دروازے پر دستک ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ آواز آئی ابو بکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے کہ اندر آ جاؤ. آ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کون؟ پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو پھر آپ نے کہا کہ اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد پھر جو ایک دستک ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کون؟ تو آواز آئی کہ عثمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنے گھٹنوں کو ایسے کر دیا، لوگی کو پورے ٹھنڈے تک ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات کو بتائیں. ابو بکر آئے میرے والد اور صحابہ کے سب سے بڑے سردار ہیں، سب سے پہلے خلیفہ اول جو بنے، یہ آئے تو آپ ایسے بیٹھے ہیں. عمر جو اتنے جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی گلیاں چھوڑ دیتا ہے، راستے چھوڑ دیتا ہے، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے. لیکن عثمان جو اتنا نرم دل انسان ہے کہ جس نے اپنے تو تمام مال دولت کو آپ کے اوپر قربان کر دیا ہے، وہ آئے تو آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی لنگی کو پنڈلی پر ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حیا کرتے ہوں تو میرا تو اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ میں اس سے حیا کروں. میرا اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ میں اس سے حیا کروں.
تو کتنا بڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ ان سے فرشتے بھی شرما رہے ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کر رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں مرد تو ان سے آگے اور عورتیں ان کی بھی باپ سے بھی باپ بن گئی۔ کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اپنی لنگی کو پتہ نہیں کہاں تک رکھ رکھا ہے، پہلے شاید اب تو بہت کم ایسا ہو گیا ہے، وہ لنگی باندھتے تھے عجیب اسٹائل سے، گھٹنے کھلے ہوئے اور پیچھے کو اس کا ایک تسمہ لگا رکھا ہے جس طرح چپل ہوتی ہے، عجیب اسٹائل میں۔ اور آج کل کا دور کیا ہے کہ بس کچھا پہن لیا اور پورے علاقے میں گھومتے پھر رہے ہیں، نہ اپنی بیٹی کی شرم ہے، نہ اپنی بہو سے شرم ہے، نہ اپنی بیوی سے حیا ہے، پتہ نہیں پاگلوں والی زندگی، کتے ہوئے گھوڑے قدم والی زندگی چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر حیا انسان کے دل کے اندر سے نکل گئی نا، انسان کے دماغ سے نکل گئی ہے، پھر گھوڑے اور گدھوں والی زندگی جو ہوتی ہے کہ ایک کتا اور کتیا جو گلیوں کے اندر گھومتی رہتی ہے، اس سے بدتر زندگی ہو جائے گی انسان کی۔ کتنی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا حصہ بیان کر کے الایمان بضع و شعبہ کہ ایمان کے 70 حصے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان کہ جو چیز آپ کو اپنے اندر رکھنی ہے، اگر تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رکھا ہے، لیکن آپ کے اندر حیا نہیں ہے، تو آپ کو کوئی مسلمان کہنے کے لائق نہیں رہیں گے، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ کہاں سے آئی یہ زندگی؟ مغرب کی طرف جا رہے ہیں جو وہ لوگ وہ کر رہے ہیں ایسی زندگی۔ چلو ذرا مغرب کی طرف ہی لے کر کے چلتا ہوں، آپ دکھاتا ہوں کیا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان بے حیائی کو اور زنا کو دیکھے گا، لڑکا لڑکی زنا کر رہے ہوں گے، انسان زنا کر رہے ہوں گے، اس وقت میں سب سے بڑا ایمان والا وہ شخص ہوگا جو ان کو راستے سے یہ کہہ کر کے چل دے گا کہ بھائی تھوڑا آڑ میں ہو کر کے کر لیں۔ یہ زندگی ہے ہماری، ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کو فرمائے تھے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ان میں سے بن رہے ہیں، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے نا، ہم ان میں سے نہ بنے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو اس فہرست سے نکالنا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ہم کیا سمجھنے شروع کرتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی کو سر عام کھلے عام ہم دیکھ رہے ہیں، ننگی فوج فلمیں، فوج ڈرامے، اور راستوں پر بھی بہت بے حیائی ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا دماغ اس بات کو کہتا ہی نہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ سکیں۔ یاد رکھو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین کہ یہ آگ تو ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن عام طرح کی لکڑی یا کوئلہ نہیں ہو۔ ہمارے یہاں تو یہی آگ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اتنے سال تک بہتایا جائے گا کہ اس کا جل کر کے کلر چینج ہو جائے، اس کا رنگ ہی بدل جائے، اور اس قدر سیاہ ہو جائے گی کہ انسان کو اگر اس میں ڈال دیا جائے اور وہ اپنا ہاتھ دیکھنے لگے، اس کا اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنی خطرناک وہ آگ ہو جائے گی، اور آپ کی جو آپ اپنے گھروں کے اندر چولہوں کے اندر جلاتے ہیں کیسے اچھی سے لگتی ہے دیکھنے میں، سردی میں تو اور اچھی معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس کا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا یہ انداز بیان کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس آگ کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ہمارے آگ پتہ نہیں کام کر دیتی۔ کسی کی اگر انگلی جل جائے تھوڑا بہت اس میں چنگاری سے اٹھ کر کے کسی بدن پر لگ جائے، کسی جگہ پر کسی کے بدن پہ، تو ہم کھل جاتے ہیں فوراً، انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یار ہاتھ جل گیا، کبھی کچھ لگا کبھی کچھ لگا کبھی کچھ لگا، کرتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس آگ کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات کہ ہم نے ایمان کے حصے کو صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یارو
جنت میں تو ضرور جاؤ گے کہ آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس ایمان کی؟ جب ہمارے اعمال ہی ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آئے تو کیا ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو انسان پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخر وقت میں ایسے اس کو ایک توفیق عنایت فرما دیتے ہیں تو بات الگ ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا ہم بہت بڑے جنتی ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں جانے کے لیے 2 بیٹے دیے، دونوں چلے گئے۔ پتا چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا فوراً گھر سے نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا اس عورت کو کہ ارے بیوی ذرا ایک بات تو بتا، تیرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تیرے اوپر اتنا بڑا غم ہے اور تو پھر بھی اپنی چادر کو اس طرح تم نے لپیٹ رکھا ہے کہ تیرا ایک جز بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک بال بھی تیرا نظر نہیں آ رہا ہے، نہ تیرے پیروں کا پتہ کالے گورے، نہ تیرے ہاتھوں کا پتہ کالے گورے، نہ تیری آنکھ کا پتہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تمام چیزیں تم نے ڈھک رکھی ہے، صرف ایک آنکھ تو نے ہلکی سے کھول رکھی ہے جس سے تجھے راستہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس عورت نے ایک بہت زبردست جملہ کہا، اس نے کہا ہے انی ارزق ابن فلن ارزق حیا، کہ یارو ایک بات سنو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا ختم نہیں کی، میں نے اپنا بیٹا گنوا دیا ہے لیکن میری حیا ختم نہیں ہوئی ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح اور کفار کی عورتوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزی ڈانٹتے ہوئے پہنچوں کہ ہائے میرا بیٹا شہید ہو گیا، ہائے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ آج کل کے حالات دیکھیں آپ چل کر کے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، بس نہ اپنوں کی خبر نہ غیروں کی خبر، ہر وقت رو رو کے برہان۔ اچھی بات ہے، یہ غم کا موقع ہے، رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا کنٹرول میں اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر، کبھی ہمارے خود اعمال کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنی حیا کو ختم کرتے ہیں؟ عورتوں کا دوپٹہ کہاں ہوتا ہے، اپنے کپڑے کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہمارے پنڈلیں کھل رہی ہے، کیسے ہمارے پیر کھل رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے۔ اس کے پاس کوٹھڑی نہیں ہے تو اس کے لیے افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ اس کے پاس کمرہ نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ صحن کے اندر، برآمدے کے اندر نماز پڑھے۔ اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں تو صحن میں پڑھے۔ تو اس عورت کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی کہا ہے کہ کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھے، آج کوئی عورت ننگی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بات کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ حالات ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے، اس بے پردگی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قوم کے اندر حیا کا جو دامن ہے اس کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Essa